حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا کہ عام متقی تو ولی ہوتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق درجہ اتقائیت پر فائز ہیں تو درجہ صدیقیت پر اللہ تعالیٰ نے انہیں فائز فرما دیا ہے، اور صدیقیت کا بھی جو اعلیٰ ترین مقام ہے اس درجے پر حضرت ابوبکر فائز ہیں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس بھڑکتی ہوئی آگ سے وہ محفوظ رہے گا جو بہت تقوی والا ہے، تقوی کی انتہائی درجے پر فائز ہے۔ اور اس کی شان یہ ہے الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنے مال کو دیتا ہے تو تزکیہ کے لیے دیتا ہے، ہمارا مال صاف ہو جائے، ہمارا باطن صاف ہو جائے، ہمارے دل کے اندر نکھار پیدا ہو جائے، قلب کے اندر تزکیہ پیدا ہو جائے، نفس کے تصفیہ پیدا ہو جائے، روح میں تجلیہ پیدا ہو جائے، انوار و تجلیات سے میرا وجود بھر جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور معاملہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے کہ جس کا وہ بدلہ چکا رہا ہے۔ لوگوں کو آزاد کر رہے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہیں، تو اس کا مقصد یہ نہیں کسی کا بدلہ ہے، بدلہ چکا رہا نہیں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اس پر کسی کا احسان بھی نہیں ہے جس کا بدلہ چکا رہا۔ تو مقصد کیا ہے؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اپنے بلند و بالا رب کی مرضی کے لیے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ دیکھیے اس آیت کریمہ میں ایک لفظ ہے ابتغاء وجہ ربہ العالی، اپنے رب اعلیٰ کے وجہ کی تلاش میں۔ عام مفسرین جو فرماتے ہیں کہ وجہ سے مراد رضا اور خوشنودی ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ وجہ کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ بنیادی معنی، اصل معنی ہے چہرہ۔ کبھی کبھی عربی زبان میں ایسا ہوتا ہے بول کر کل مراد لیتے ہیں، سر بولا راس، اب پورا وجود مراد لیا، چہرہ بولا پورا وجود مراد لیا۔ کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، جس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا بدن بڑا بدصورت ہے، کہا کہ چہرہ خوبصورت ہے یعنی پورا وجود خوبصورت ہے۔ اردو میں بھی یہی معاملہ ہے، ہر زبان میں۔ تو کہا گیا وجہ ربہ العالی، ایک تو یہ ہوا کہ ذات الہی، مکمل ذات، وجہ کا معنی چہرہ ہوتا ہے لیکن ذات الہی مراد ہے کہ اللہ کی ذات کا مقصود ہے کہ اللہ کی ذات کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے، یہ خلوص کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ ایک ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے لیے، اپنا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ ہمارا محبوب ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے، اس کے لیے یہ کام ہم کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، غلاموں کو آزاد کر رہے ہیں، مسکین پروری کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، یہ سب اللہ کی ذات کے لیے۔ اور وجہ کا جو بنیادی معنی ہے چہرہ، لیکن اللہ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے۔ قرآن مجید میں ید اللہ بھی آیا ہے، ید معنی ہاتھ ہوتا ہے، لیکن اللہ کا ہاتھ نہیں، قوت الہی مراد ہے۔ وجہ بھی آیا ہے فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی تم رخ کرو گے ادھر اللہ تعالیٰ کا وجہ ہے، چہرہ نہیں۔ اللہ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، اللہ کے اعضاء نہیں ہے۔ یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، متفقہ عقیدہ۔ اور جو اس کے خلاف کوئی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اور اس طرح کی باتیں جو انسان کے اعضاء کی صورت میں ہوتی ہیں اور اسے تشبیہ دیتے ہیں، تو انہیں گمراہ کہا گیا ہے۔ بہتا ہوا سمندر جس کا کوئی چھور و کنارہ نظر نہیں آتا، لیکن بہت سارے معاملات ہیں جن کے بنا پر انہیں گمراہ کہا گیا ہے۔ ان میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کے اعضاء کے وہ قائل ہیں، جسمانیت کے قائل ہیں، اس لیے انہیں گمراہ۔ علم کے بہت اونچے منصب پر ہیں۔ دیکھیے ہمارا مزاج اور میرا کیا مزاج، والد گرامی کی یہ مزاج تھا کہ جس کے اندر کوئی خوبی ہے تو اس کو کیا جائے، خامی ہے وہ بھی بیان کر دی جائے۔ ایسا نہیں کہ کسی غلطی ہو جائے تو اس کے علم کی بھی قدریں نہ کی جائے، نہیں۔ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم، میں نے کہا کہ علم کا سمندر ہے، لیکن بہت ساری گمراہیاں ہوئی ہیں ان سے۔ ان میں سے گمراہی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اعضاء کے وہ قائل۔ تو یہاں وجہ اللہ آیا ہے،
وجہ ربہ العالی، اللہ پروردگار اعلیٰ کے، بلند و بالتر پروردگار کے وجہ کی تلاش میں۔ تو وجہ سے مراد کیا ہے؟ اس کا ثانوی مفہوم مراد ہے، چہرہ نہیں، زیارت، دیدار۔ یعنی ہم وہ جو نیکیاں کرتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے، دیدار الہی کی طلب میں وہ خرچ کر رہے ہیں۔ اہل سنت کا یہاں یہ بھی عقیدہ بیان کر دوں کہ ان کے یہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار قیامت میں ہوگا، دنیا میں تو نہیں گھسیں آنکھوں سے، لیکن قیامت میں جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں اسے بیان کیا ہے۔ کچھ تو ہے کہ کبھی دیدار ہو گیا، کچھ ہے کہ سال سال دیدار ہوگا، کچھ مہینے مہینے دیدار کریں گے، کچھ ہفتے ہفتے کریں گے، کچھ روزانہ دیدار کریں گے، جیسا درجہ ہوگا۔ اور اس نعمت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ کیسا ہوگا؟ دنیا میں نہ سمجھ سکتا ہے کوئی، نہ کوئی سمجھا سکتا ہے، بس اس کے شان ہوگا جیسے دیدار عطا فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کہ اللہ کا دیدار جنتیوں کو ہوگا تو کہا کہ جنتی تو بہت ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا جنتی بہت ہوں گے، ایک ساتھ کیسے دیدار ہوگا؟ فرمایا کہ جب چاند چمکتا ہے آسمان پر تو چاند ایک ہوتا ہے، دیکھنے والے تو لاکھوں ہوتے ہیں، کیا پریشانی کسی کو ہوتی ہے کہ تم ہٹو ہم دیکھیں گے، تم ہٹو ہم دیکھیں گے؟ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کا دیدار ہوگا۔ الا ابتغاء وجہ ربہ العالی، وہ بندے خدا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ رب اعلیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ دنیا مقصد نہیں ہے، کسی کا احسان نہیں ہے کہ احسان چکایا جا رہا، بس اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور اللہ کے دیدار کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور یقیناً اللہ اسے راضی ہو جائے گا۔ جو خرچ کرے تو اپنا کوئی مفاد نہ ہو، دنیا کی کوئی غرض نہ ہو، نہ کسی کا احسان ہے کہ جس کا بدلہ چکایا جا رہا ہے، نہ یہ مقصد ہے کہ اس کو آج ہم آزاد کر رہے ہیں تو کل ہماری مدد کرے گا اور تعاون کرے گا، مصیبت کے وقت کام دے گا۔ کوئی مقصد نہیں ہے، دنیا کی کوئی غرض نہیں ہے، پوری خلوص للہیت کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارا خدا راضی ہو جائے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ یقیناً ان سے راضی ہو جائے گا، اور یہ عادی ہو کر کیا کرے گا؟ جہنم سے بچائے گا، جنت عطا فرمائے گا، اپنا دیدار عطا فرمائے گا، اور اللہ راضی ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر کی یہ شان ہے، تو پوری سورہ ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ قرآن جن کا قصیدہ پڑھے ان کا نام ہے ابو بکر، حدیث میں جس کی مدح سرائی کی جائے ان کا نام ہے ابو بکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت صحابہ کے لیے جس کا انتخاب فرما دے ان کا نام ہے ابو بکر۔ حج کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو بھیجے پہلے حج کے لیے، اور ان کا جو امیر مقرر کرے ان کا نام ہے ابو بکر۔ اور رسول اللہ کے وصال کے بعد صحابہ کرام مسند خلافت کے لیے جس کا انتخاب کر لیں اس کا نام ہے ابو بکر۔ تو یہ اللہ کے بھی چہتے ہیں، رسول کے بھی چہتے ہیں، پورے امت کے بھی چہتے ہیں۔ ارے یہی سمجھ لیجیے ان کی عظمت کہ حضرت مولا اتنی بڑی شان ہے، لیکن حضرت مولائے کائنات حضرت ابوبکر کی بیعت کی ہے، بیعت خلافت۔ 6 مہینہ توقف ضرور کیا ہے، بہت سے لوگ مسائل میں الجھائے رہتے ہیں، 6 مہینہ توقف کیا، بیعت ہو گئی حضرت ابوبکر کی تو 6 مہینے کے بعد بیعت کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابوبکر نے حضرت علی سے رابطہ بھی کیا اس صورت میں کہ آپ بیعت کر لیجئے تو بہت آسانی ہو جائے گی، کوئی چیز میں گوئی نہیں ہوگی۔ تو حضرت علی نے کہا تھا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک قرآن کو مرتب نہیں کر لوں گا تب تک نماز کے علاوہ کسی کام کے لیے چادر بھی نہیں گڑھوں گا، یعنی گھر سے باہر ہی نہیں نکلوں گا۔ پہلا کام یہ ہے کہ رسول کریم کا جب وصال ہو گیا ہے تو پہلے قرآن کو مرتب کر لیا جائے، اس کے بعد ہی کوئی دوسرا کام کروں گا۔ توقف کی وجہ یہ ہوئی، اور جب یہ کام ہو گیا، حضرت فاطمہ کا وصال بھی ہو گیا تھا، اس کے بعد حضرت علی نے بھی بیعت کر لی۔ اور یہ بیعت جو ہوئی ہے جبر کی بنا پر نہیں ہوئی ہے کہ مجبور کیا گیا حضرت علی کو۔ کون تھا کہ خدا کے شیر کے سامنے ٹھہرتا اور انہیں مجبور کرتا؟ یہ کہنا کہ علی کو مجبور کیا گیا،
علی کو رسیوں میں باندھ کر لوگ لائے بیعت کر آئی. کس کے اندر دم تھا؟ کون تھا؟ خدا کے شیر کے سامنے ٹھہرتا اسد اللہ الغالب وہ تھے. اگر حضرت علی کہتے کہ میں نہیں کروں گا تو کوئی کرا سکتا تھا ان سے؟ مرحب اور انتر جس کے سامنے نہیں ٹھہرے دو ٹکڑے ہو گئے، جس کے لیے خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی دعا فرمایا کرتے تھے. اگر وہ انکار کرتے، اگر وہ صحیح نہ سمجھتے تو کوئی بیعت نہیں کرا سکتا. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو علی کو مجبور کر دے. حضرت علی نے جب بیعت کی ہے تو جبرن نہیں کی ہے، مجبوری کے برابر نہیں کی، اصرارن نہیں کی ہے، ہنسی خوشی کی ہے. اور کئی مواقع پر کہا ہے کہ اگر میں ابو بکر کو اس کا حل نہیں سمجھتا تو کبھی بیعت نہ کرتا. میں نے خلافت کا حل سمجھاتا ابو بکر کو، اس لیے میں نے بیعت کی. یہ شخصیتیں خلفائے رسول کی شخصیتیں ہوں، خلفائے راشدین ہوں یا اہل بیت اعظام ہوں، دل بہت صاف ہونا چاہیے. یہ سب اللہ تعالیٰ کے رسول کے سوارے ہیں. نبی کی صحبت کا بہترین نمونہ دیکھنا ہے تو اہل بیت کو دیکھ لو، خلفائے راشدین کو دیکھ لو، سابقین اولین کو دیکھ لو. نبی کی صحبت کے بہترین نمونے پوری تاریخ انسانی کہتی ہے، پوری تاریخ انسانی، کہ سب سے عظیم انقلاب پیدا کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحابہ کی ایسی جماعت تیار کر دی ہے کہ ان سے پاکیزہ نفوس نظر نہیں آتے. یہ اسی وقت تو ہوگا جبکہ جو جل قدر صحابہ ہیں ان کی جرات شان کے ہم قائل ہوں، ہم کہیں کہ یہ بہترین افراد ہیں، اور سب کے اوپر شک و شبہ کی سوئی جب گھستی رہے گی تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب بڑا کامیاب تھا. مائیکل ایچ ہارٹ جیسا شخص یہودی ہے، اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ تاریخ انسانی میں جتنا بڑا انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا کسی نے پیدا نہیں کیا. دی 100 نامی کتاب جو لکھی ہے، 100 دنیا کی عظیم شخصیتیں، انبیاء کی بات نہیں، ان کے لحاظ سے جو عظیم ترین شخصیتیں تھیں، چاہے ڈاکٹرز ہو، چاہے فلاسفر ہوں، چاہے قانون داں ہوں، چاہے مذہبی شخصیتیں ہوں، چاہے مصلحین ہوں، چاہے مقننین ہوں، چاہے سائنسداں ہوں، انجینئر ہوں، پوری تاریخ انسانی سے 100 شرطیں جو کھنگال کے لی ہیں تو اس میں پہلا نام محمد رسول اللہ کا رکھا ہے. یہودی ہونے کے باوجود پہلا نام حضرت موسیٰ کا نہیں رکھا، ہم سب کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا. اور اس کی وجہ کیا بتلائی؟ کہا کہ جیسا انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا تھا